بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنہ دجال۔ ناظرین، یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وقت بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اسی نفسا نفسی کے عالم میں ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ جس وقت کے اندر ہمیں بھی آزمایا جائے گا۔ اس آنے والے دور کے اندر طرح طرح کے خوفناک فتنے رونما ہوں گے کہ جن سے ایمان بچانا ناممکن سا ہو جائے گا، اور یہ آنے والا وقت ایسا دردناک دور ہوگا کہ جس کے فتنے اور آزمائش سے صحابہ کرام بھی پناہ مانگا کرتے تھے اور زار و قطار رویا کرتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں جس فتنے کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں، اس فتنے کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرما دیا تھا، اور اسی فتنے کی آج کہ اس دور میں اہل کفر تیاری کر رہے ہیں، اور اہل کفر اس فتنے کے منتظر ہیں کہ یہ فتنہ کب ظاہر ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس فتنے سے اس وجہ سے آگاہ کیا تاکہ میری امت اس فتنے سے بچ سکے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ ناظرین، فتنہ دجال قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور آج کے دور میں اہل کفر اسی نشانی کے منتظر ہیں اور اسی کی تیاری کر رہے ہیں۔ فتنہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس کے بارے میں ہر ایک نبی نے اپنی امت کو آگاہ کیا اور اس فتنے سے ڈرایا، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس کے اندر فتنہ دجال کا ذکر فرماتے تو صحابہ کرام زار و قطار رونے لگ جاتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال کے خروج کا وقت کتنا قریب آ چکا ہے، اور دجال کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا کے حالات کیسے ہوں گے، اور دجال اس دنیا کے اندر کب ظاہر ہوگا، اور دجال کس بستی سے نکلے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کا کون سا طریقہ ارشاد فرمایا، اور جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو کس طرح دنیا کی سب سے طاقتور قوم اس کے ساتھ ہوگی، اور دجال خدائی کا کس طرح دعویٰ کرے گا، اور کس طرح وہ دنیا کے اندر فتنہ فساد برپا کرے گا، اور پھر دجال اور دجال کے ماننے والے اہل کفر لوگوں کا دردناک انجام کیا ہوگا۔ ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ دجال کا خروج کس بستی سے ہوگا۔ اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا خروج اصفہان کی یہودیہ نامی ایک بستی سے ہوگا، اور دجال کے خروج سے پہلے اس دنیا کے حالات کیسے ہوں گے، اس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے۔ سچے انسان کو جھوٹا اور جھوٹے انسان کو سچا بنا دیا جائے گا، خیانت کرنے والوں کو امانت دار بنا دیا جائے گا، اور امانت داروں کو خیانت دار بنا دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ دو جماعتوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، ایک اہل ایمان کی جماعت ہوگی کہ جن کے اندر بالکل بھی نفاق نہیں ہوگا، اور دوسری جماعت اہل نفاق کی ہوگی کہ جن کے اندر بالکل بھی ایمان نہیں ہوگا۔ جب یہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، یعنی اہل ایمان ایک طرف اور اہل منافقین ایک طرف، تو اس وقت تم لوگ دجال کے خروج کا انتظار کرو کہ وہ آج آئے گا یا کل آئے گا۔ حضرت آسمہ بنت یزید انصاری رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے 3 سال ایسے ہوں گے کہ پہلے سال میں آسمان 1/3 بارش روک لے گا، اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی،
اور دوسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان 2/3 بارش روک لے گا اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، اور تیسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان مکمل طور پر بارش روک لے گا اور زمین مکمل طور پر پیداوار روک لے گی، اور قحط سالی کی وجہ سے ہر طرح کے جانور اور مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روح زمین پر کوئی بھی نبی ایسا نہیں بھیجا گیا کہ جس نبی نے اپنی امت کو اس کانے عذاب دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ سنو، بے شک وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب عز و جل کانا نہیں ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی آنکھ ایسی ہوگی گویا پچکا ہوا انگور، اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، اور اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی۔ دجال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی شبدہ بازیاں دکھائے گا جو آج تک کسی نے نہ دکھائی ہوں۔ دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور دجال زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ جس علاقے کو چاہے گا اس کو سرسبز و شاداب بنا دے گا، اور جس علاقے کو چاہے گا اس کو بنجر و ویران کر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی پہچان کے لیے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اور اس کو ہر مومن خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ اس کو پڑھ لے گا، اور اس دور کے اندر منافق ہرگز دجال کو پہچان نہ سکے گا۔ دوستو، دجال کے فتنے سے ایمان والوں کو کس طرح آزمایا جائے گا، اس کا اندازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے جو 2 نبیوں کی شکل میں ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو ان دونوں نبیوں کے نام اور ان کے والدین کے نام بھی بتا سکتا ہوں۔ ان میں سے ایک فرشتہ دجال کی دائیں جانب ہوگا اور دوسرا فرشتہ دجال کی بائیں جانب ہوگا، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی۔ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور یہ کہے گا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور کیا میں مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا، اور کیا میں موت نہیں دے سکتا؟ دجال کی یہ بات سن کر ایک فرشتہ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے۔ اس وقت فرشتے کی اس بات کو دوسرے فرشتے کے علاوہ اور کوئی بھی نہ سن سکے گا، تو اس وقت دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے کی اس بات پر کہے گا کہ بے شک تو نے سچ کہا۔ تو اس وقت اس دوسرے فرشتے کی اس بات کو تمام انسان سن لیں گے۔ اس طرف فرشتے کی یہ بات سن کر تمام انسان اور تمام لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ دجال کو سچا کہہ رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ فتنہ دجال کے وقت ایسے بہت سارے مسلمان ہوں گے جو اپنا ایمان ڈالروں اور حسن کے پیچھے بیچ چکے ہوں گے، اور یہ ایسے بدبخت لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے ایمان کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کر لیا ہوگا، اور جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے نام پر قربان ہونے کی بجائے دجال کی طاقت کے سامنے اپنا سر کو جھکا لیا ہوگا۔ یہ بد نصیب لوگ وہی لوگ ہوں گے جو دجال کے کفر کو نہ پڑھ سکیں گے، بلکہ یہ بدبخت لوگ دجال کو انسانیت کا نجات دہندہ اور دجال کو انسانیت کا مسیحا ثابت کر رہے ہوں گے، اور اس بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے دلائل ڈھونڈے جا رہے ہوں گے۔ اور وہ دور اس قدر خطرناک دور ہوگا کہ اس وقت دجال کے خلاف لڑنے والوں کو گمراہ قرار دے دیا جائے گا۔ ان تمام تر باتوں کے باوجود دجال کو ماننے والے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں گے، جیسا کہ آج کے اس دور میں ہو رہا ہے کہ لوگ اہل کفر کا ساتھ دینے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس دور میں خود کو مسلمان کہنے والے جو لوگ دجال کا ساتھ دیں گے، یہ اس وجہ سے ہوگا کہ ان کے ایمان کا نور ختم ہو چکا ہوگا اور ان کے دل
اور دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جس طرح تم لوگ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک چھوٹی سی نالی میں داخل ہو جاتے ہو۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ دجال انسانوں سے کہے گا کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور یہ سورج میرے حکم سے چلتا ہے۔ اس وقت دجال سورج کو حکم دے گا کہ تو وہ سورج وہیں پر رک جائے گا یہاں تک کہ وہ ایک دن، ہفتے اور مہینے کے برابر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دجال لوگوں سے کہے گا کہ کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اس کو دوبارہ سے چلا دوں؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہاں۔ اس کے بعد دجال سورج کو حکم دے گا تو وہ اتنا تیز رفتاری کے ساتھ چلے گا کہ ایک دن 1 گھنٹے کے برابر ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر احادیث سے اندازہ لگائیں کہ دجال کا فتنہ کتنا خطرناک ہوگا۔ وہ جس کو چاہے گا مار دے گا اور جس کو چاہے گا زندہ کر دے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ دجال کی سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی سواری کے کان کے سائے میں 70,000 افراد آ جائیں گے۔ اس روایت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس دجال کی سواری اتنی بڑی ہوگی وہ دجال خود کتنا بڑا ہوگا، اور اس کا فتنہ کتنا بڑا ہوگا۔ دجال پوری دنیا کے اندر فتنہ فساد پھیلانے کے بعد مکہ کی طرف جائے گا اور مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مکہ کے دروازے پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو دجال کو مکہ کے اندر داخل نہ ہونے دے گا۔ اس وقت دجال مکہ کے باہر کھڑا ہو کر ایک زوردار چیخ مارے گا، جس چیخ کو سننے کے بعد مکہ میں رہنے والے تمام تر منافقین مکہ سے باہر نکل آئیں گے اور دجال کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال مدینے کی طرف جانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو اس کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ دجال وہاں پر بھی ایک زوردار چیخ مارے گا جس کی وجہ سے مدینہ میں رہنے والے تمام تر منافقین مدینے سے باہر نکل آئیں گے اور دجال کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال فلسطین کی طرف روانہ ہو جائے گا، اور فلسطین میں جب وہ مقام لد پر پہنچے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پر پہنچیں گے اور اپنے نیزے کے ساتھ دجال کو وہیں پر ہلاک کر دیں گے اور اس کو واصل جہنم کر دیں گے، اور اس طرح دجال کا فتنہ فلسطین میں ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔